دور قدیم کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت مغرور تھا اور اپنی رعایا کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ خود شروع سے خوش شکل اور خوش رنگ تھا، تو وہ سانولے بندے کو حقیر سمجھتا تھا۔ بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، ایک بالکل بادشاہ جیسا گورا، خوش شکل اور مغرور تھا، لیکن دوسرا بیٹا تھوڑا سانولا تھا، لیکن وہ دل کا بہت اچھا تھا۔ بادشاہ اپنے ایک بیٹے کو اچھے رنگ کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے پر فوقیت دیتا تھا اور دوسرے بیٹے کو ہمیشہ کوستا رہتا۔ بادشاہ اپنی بڑھتی عمر کو لے کر بہت پریشان تھا۔ ایک دن اس نے اپنے چند سفید بال دیکھے تو گھبرا گیا کہ وہ تو جلد بوڑھا ہو جائے گا، لیکن اسے تو ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا تھا۔ وہ بہت ہی پریشان ہوا۔ وہ اپنی ریاست کے ایک بابا سے ملا اور اس سے پوچھا، میں کیسے ہمیشہ جوان رہ سکتا ہوں؟ کوئی تو رستہ ہوگا، کیونکہ میں خود کو بدصورت نہیں دیکھ سکتا۔ اس بابا نے بادشاہ کو بتایا کہ ریاست سے کوسوں دور ایک جادوئی جنگل ہے، جس میں ایک جادوئی غار ہے۔ وہاں ایک جادوئی شیشہ ہے، اگر وہ تمہیں مل جائے تو تم اس میں دیکھو گے تو ہمیشہ کے لیے جوان ہو جاؤ گے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اگر وہ جادوئی آئینہ مجھے مل جائے تو میں تو ہمیشہ جوان رہوں گا۔ خیر، کافی سوچنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے دونوں بیٹوں میں سے جو مجھے جادوئی آئینہ لا کر دے گا، میں اسے بادشاہ بنا دوں گا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ چھوٹے بیٹے نے عزم کیا کہ وہی جادوئی آئینہ باپ کو لا کر دے گا تاکہ وہ اس کے سانولے رنگ کو بھول جائیں اور اس سے بھی ویسے ہی پیار کرے جیسے بڑے کو کرتے ہیں۔ ادھر بڑا بیٹا بہت مطمئن تھا کہ اسے آئینہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ مجھے میری خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ بنا دے گا، لہٰذا چھوٹا بھائی ہی محنت کرے۔ چھوٹا شہزادہ جادوئی آئینے کی کھوج میں گھومتا گھومتا آخر جادوئی آئینے تک پہنچ ہی گیا، لیکن جیسے ہی آئینہ اٹھایا، غار کا پتھر گرا اور پیچھے ایک بہت خوبصورت لڑکی سامنے آئی جو قید تھی۔ شہزادے نے اسے رسیوں سے آزاد کیا۔ اس لڑکی نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ شہزادی ہے، اس کے پاس ایک پتھر ہے جس سے وہ مستقبل دیکھ سکتی ہے اور اسی وجہ سے یہاں قید ہے، کیونکہ اس پتھر پر بہت لوگوں کی نظر تھی۔ شہزادے کے ہاتھ میں آئینہ دیکھ کر شہزادی نے کہا کہ تمہیں یہ آئینہ کیوں چاہیے تھا؟ شہزادے نے سارا ماجرا سنایا اور شہزادی ہنسی اور کہا کہ تمہیں بادشاہ تمہاری قابلیت کی وجہ سے بنانا چاہیے، نہ کہ خوبصورتی دیکھ کر۔ تمہیں کم تر سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان نے ایک دن عمر کے اس حصے میں پہنچنا ہے جس میں تمہارا باپ ہے، اور اگر یہ آئینہ ان کے پاس ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگ ان کے دشمن بن جاتے، جیسے میرے بن گئے تھے اور مجھے یہاں قید کر دیا تھا۔ شہزادی کی بات سن کر شہزادے نے وہ آئینہ دیکھا اور پھر اسے توڑ دیا۔ شہزادے نے دکھ بھرے لہجے میں شہزادی کو بتایا کہ میرے سانولے رنگ کی وجہ سے مجھے کبھی میرے باپ کا پیار نہ مل سکا۔ میں صرف یہی چاہتا تھا کہ آئینہ میں جا کے اپنے باپ کو دوں تاکہ وہ مجھے قابل سمجھے، مجھ سے بھی پیار کریں، لیکن تم نے مجھے سمجھایا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ اور اس کے بعد شہزادی کو ساتھ لیا اور محل پہنچ گیا۔ محل پہنچ کر شہزادی بادشاہ سے ملی اور اسے سارا ماجرا سنایا اور اسے بتایا کہ کیسے لوگ اس کے جان کے دشمن بن گئے تھے، اور جب کچھ نہ بن سکا تو اسے قید کر دیا، اور کہا کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا انسان ہے، اس کے سانولے رنگ کی وجہ سے آپ اس سے بدگمان نہ ہو اور اس کے حصے کی محبت نہ چھینیں۔ اس لڑکی کی بات سن کر بادشاہ تھوڑا غمگین ہوا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی صرف رنگ، شکل اور خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے گلے لگایا۔ یہ سب دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ کا رویہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا اور شہزادی بھی انہی کے ساتھ محل میں رہنے لگی۔